نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 3 ذی الحجہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام محمد اور والد کا نام اسماعیل تھا۔ آپ بخارا کے رہنے والے تھے۔ آپ کی پیدائش اسی شہر میں 13 شعبان سن 194 ہجری میں ہوئی۔ بچپن ہی میں آپ کے والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور تعلیم و تربیت کے لیے صرف والدہ کا سہارا رہ گیا۔ بچپن ہی میں ان کی بینائی چلی گئی تھی۔ والدہ کو بہت صدمہ تھا اور بارگاہ الہی میں آہوزاری کرتی تھی۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، وہ فرما رہے تھے کہ تیری دعا قبول ہوئی۔ صبح دیکھا تو بیٹے کی آنکھوں میں روشنی لوٹ آئی تھی۔ آپ بڑے ذہین و فطین تھے۔ بچپن ہی سے حدیث سننے کا بے انتہا شوق تھا۔ اس کے لیے بہت سارے ممالک کا سفر کیا۔ کوئی حدیث سنتے تو فوراً یاد کر لیتے۔ خود فرماتے تھے کہ مجھے 1 لاکھ صحیح احادیث اور 2 لاکھ اس کے علاوہ یاد ہیں۔ اسی شوق و جذبے کی بنا پر اللہ تعالی نے آپ کو وہ دن دکھایا کہ لوگ آپ کو امیر المؤمنین فی الحدیث کے لقب سے یاد کرنے لگے۔ آپ نے تقریباً 23 کتابیں لکھی ہیں، جن میں سب سے بلند پایہ تصنیف صحیح بخاری ہے۔ آپ نے اس کتاب کو لکھنے میں تقوی و طہارت کا بے انتہا اہتمام کیا کہ جب ایک حدیث لکھنے کا ارادہ فرماتے تو پہلے غسل کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر اس کے بعد ایک حدیث تحریر فرماتے۔ اس طرح 16 سال کی مدت میں یہ کتاب مکمل ہوئی، جس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا درجہ حاصل ہوا، اور یہ احادیث کے ذخیروں میں سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب مانی گئی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 10 شوال سن 256 ہجری میں بعد نماز عشاء انتقال فرمایا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ ہیرا اور کوئلہ۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ اس نے زمین کے اندر بہت سی دھات پیدا کر دی ہے۔ ان میں سے پتھر کی شکل میں ہیرا اور کوئلہ بھی نکلتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہیرا اور کوئلہ ایک ہی جنس کی 2 الگ الگ شکلیں ہیں، لیکن وہ حقیقت میں کاربن ہیں۔ وہ کون سی ذات ہے جو کاربن جیسی چیز کو کبھی ہیرے کی شکل دے کر روشن اور چمکدار بنا دیتی ہے اور کبھی کوئلے کی شکل دے کر اسے سیاہ اور بدصورت بنا دیتی ہے؟ یقیناً اللہ ہی کی ذات ہے جو ایک جنس کی چیزوں کو مختلف شکلوں میں تبدیل کر دیتی ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ۔ قرآن کریم میں ہے اپنا بھروسہ صرف اللہ پر رکھو اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو۔ فائدہ: توکل یہ ہے کہ ہر معاملے میں یہ سمجھے کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اور اپنے کو ہر معاملے میں اس کا محتاج سمجھے۔ یہ توکل ہر معاملے میں فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ نکاح کا اعلان کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نکاح کا اعلان کیا کرو تاکہ لوگوں کو نکاح کی اطلاع ہو جائے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ خانہ کعبہ کو دیکھ کر دعا مانگنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 موقعوں پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک کعبہ شریف پر نظر پڑتے وقت دعا کرنا ہے۔ فائدہ: سب سے پہلے کعبہ پر جہاں سے نظر پڑ جائے ہاتھ اٹھائے، پھر دعا مانگے، کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ قرض نہ لوٹانے کی نیت سے لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی سے قرض لے اور دل میں یہ پکا ارادہ کر رکھے کہ قرض پورا نہیں لوٹائے گا تو وہ اللہ سے ایک چور کی حالت میں ملاقات کرے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دکھلاوے کے لیے کپڑے پہننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا میں شہرت کے لیے اچھے کپڑے پہنے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ذلت کا لباس پہنائے گا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ دوزخی خون کے آنسو روئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو خدا کے خوف سے رویا کرو، اگر نہ رو سکو تو رونے کی شکل اختیار کرو، اس لیے کہ دوزخی دوزخ کے اندر روئیں گے اور ان کے آنسو ان کے گالوں پر اس طرح بہیں گے گویا کہ وہ نالیاں ہیں، پھر آنسو ختم ہو جائیں گے اور خون جاری ہوگا۔
اور آنکھوں کو زخمی کر دے گا۔ اگر ان کے آنسوں میں کشتی چلائی جائے تو چل جائے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، جادو وغیرہ سے بچنے کے لیے۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے۔ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التي لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وزرع وبرع۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت، قرآن سے نصیحت حاصل کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔